اگر ان کا گوشت لحم رسول ہے تو پھر زندان کی سلاخوں میں کس کا گوشت پھنسا؟ اگر ان کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر کس کے ہاتھوں میں امت نے ہتھ کڑیاں باندھی؟ وہ جو بغداد کے باہر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے بھی کہہ رہا تھا گھبراؤ نا، میں قیدی نہیں، میں باب الحوائج بن کے آیا. انہوں نے اتنا ستایا وارث کربلا کو. جس دن میرے مولا کو یہ مدینہ میں اسیر کرنے کے لیے آئے، اس دن سپاہیوں نے امام کو مرکد منور محمد مصطفیٰ سے یوں گرفتار کیا کہ وہ صاحب الرکوع، وہ مالک الرکوع، میرے مولا کی زیارت کی فکر ہے نا، السلام علیکہ یا صاحب الرکوع، اے رکوع کے صاحب آپ پر ہمارا سلام ہو. زمانے نے صرف یہ سمجھا کہ یہ 14 سال حالت رکوع میں رہے ہیں، نہ یہ ورقعوا مع الراکعین سکھانے والے ہیں. ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب یہ حالت رکوع میں ہیں. ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر انہوں نے ایسے کھینچنا شروع کیا کہ جیسے مدینے میں کسی اور کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا. یاد رکھنا جو ہی میرے مولا کو انہوں نے زیور پہنانے شروع کیے نا، ایک دفعہ جنت البقیع کو رخ کر کے کہتا ہے ہائے میرا غریب دادا سجاد. یاد رکھنا عزادارو، مولا باقر العلوم سے لے کے امام حسن عسکری تک ہر امام شام کو رویا ہے. اسی موقع کا ایک فکرہ پڑھنا ہے اور میں نے مصائب آج کا شروع کرنا ہے. میرے مولا کو فرماتے کہتے ہیں مولا موسیٰ کاظم شیعوں کے ساتھ میں امام، ہم نے تمہیں گرفتار کیا، ہمارے ساتھ اب تمہیں بغداد کی طرف سفر شروع کرنا ہے. پہلے تمہیں سرکاری زندان میں رکھا جائے گا، پھر ہارون جہاں مناسب سمجھے گا تمہیں رکھے گا. میں پوری ذمہ داری سے مقتل کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں. صرف 14 سال نہیں، 32 سال قید ہے میرے امام کی بغداد کے سرکاری زندان میں، فضل بن ربی ملعون کے قید خانے میں، 10 سال یحییٰ برمکی کے قید خانے میں، پھر وہ 14 سال کی آخری قید ہے جس ملعون کا نام سندھی بن شاہک ہے، جو بغداد کا سب سے سخت ترین داروغہ زندان تھا. عزادارو، میرے مولا نے ایک دفعہ مدینے میں روتے ہوئے نانا کے مرکد کو دیکھا. نانا یہ مجھے بیٹیوں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے. ایک دفعہ بغداد کے سپاہیوں نے کہا تم بیٹیوں سے ملنے جاؤ گے تو واپس آؤ گے، اس بات کا ضامن کون ہے؟ وہاں سے ایک یہودی تاجر دوڑتا ہوا آیا، عباسی سپاہیوں کو کہتا ہے جب تک یہ بیٹیوں کو مل کے نہ آ جائے میں اس کے حصے کی ہتھ کڑیاں باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا رہتا ہوں. وہ مسلمان کلمہ گو پوچھتے ہیں یہودی تو محمد کا کچھ نہیں لگتا، تو کیوں اس کی ضمانت دے رہا ہے؟ کہ 10 سال ہو گئے مجھے مدینے میں، آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں. اس کا مطلب وہ بڑی پردہ دار ہیں، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئیں. میں نہیں چاہتا وہ بابا کو دیکھ کر بابا کے پیچھے نکل آئیں. عزادارو، میرے مولا کو لے آئے بغداد. ایک دن بغداد کے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر ہارون نے زندان میں فضل بن ربی کو اشارہ کر کے دکھایا. فضل وہ ایک قمیض ہے جو زندان میں لٹک رہی ہے. یہ کون سا قیدی ہے جو اپنا لباس یہاں بھول گیا ہے؟ فضل مسکرا کے کہتا ہے ہارون اب تو خوش ہو جا، یہ قمیض نہیں، یہ شیعوں کا 7واں امام ہے. اس کی ہڈیوں سے گوشت اس قید نے ختم کر دیا ہے. یوں لگتا ہے زندان میں صرف ایک کرتا لٹک رہا ہو. کہتا ہے اس کی قید کو بڑھاتے چلے جاؤ. یحییٰ برمکی کے قید خانے سے پھر سندھی بن شاہک کا قید خانہ آیا. جس رجب میں میرے
مولا کی شہادت ہوئی اسی رجب کے چاند کا آنا تھا کہ ہارون پریشان ہو کے ٹہلنے لگا. کہتا ہے فضل میں پریشان ہوں, میں نے اتنے سالوں سے اسے اسیر رکھا ہے لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکل نہیں آئی. میں نے فحاشا عورتوں کو بھیجا تو وہ نیک ہو کے نکلی, میں نے اسے درندوں کے آگے پھینکا تو درندے سجدہ کرنے لگے, میں نے اس کے گوشت میں سلاخیں پھنسائیں یہ نہیں تڑپا, میں اسے زہر بھی دوں گا پتہ نہیں یہ تڑپے کہ نہ. ہو سکے تو 25 رجب کی اس شب میں ہائے کر کے فکر سننا. ایک دفعہ عیسیٰ جلودی نامی ملعون کہتا ہے ہارون اگر سیدوں کو تڑپانا ہے زہر سے نہیں زندانوں سے نہیں, مجھے 500 سپاہی دے, میں مدینے میں اس کی بیٹیوں کے زیور اتارنے جاؤں, میں اس کے گھر میں ایسے داخل ہو جاؤں جیسے شمر شام غریبہ. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ, میرا مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرنا. چلو میں فکرہ مکمل کر دوں. عیسیٰ جلودی 500 سپاہی لے کر مدینے آیا, وہاں زندان میں مولا نے تڑپنا شروع کیا. ہارون کہتا ہے دیکھا یہ عیسیٰ کی ترکیب کام کر گئی ہے, اس کا مطلب اسے اس بات سے بڑی تکلیف ہوگی کہ اللہ جانے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب عیسیٰ اس کے گھر میں داخل ہو اور یہاں موسیٰ کاظم تڑپنے لگے. وہ جلودی ملعون وہاں مدینے میں قبر محمد کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گزرا. محلہ بنی ہاشم میں ایک دفعہ پھر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, یوں لگتا تھا جیسے 11 ہجری کے مناظر ہو. موسیٰ کاظم مولا کی بیٹیوں نے امام رضا کے پردے میں چھپنا شروع کیا. ایک دفعہ مولا رضا باہر آئے, جلودی کیوں آیا ہے؟ کہ تیری بہنوں کے زیور اتارنے آیا ہوں تاکہ تیرے بابا کو زندان میں تکلیف ہو. یا جنت البقیع کو رخ کر کے کہتا ہے ہائے مولا سجاد تیری غربت کے بڑے ارمان, یہ کم از کم مجھ سے اجازت تو لے رہا ہے, شمر تجھ سے پوچھے بنا پپیوں کے خیمے میں داخل ہو گیا. میرے مولا نے فرمایا جلودی تو میرے گھر میں نہ آنا. اس وقت سیدوں کی غربت پتہ نہیں کس اوج پر تھی. میرے مولا نے اپنی ابا اتاری, معصومہ قوم کے سامنے 2 زانو ہو کر 8ویں امام بیٹھے, رو کے فرماتے ہیں بہنوں سے کہے اپنے زیور اتار کر اپنے ہاتھوں سے میری ابا میرے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ, میرا مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو صرف یہی ایک ظلم نہیں. اچھا جو آج کے دن صرف زہر سن کے روئے گا, یا مولا کا قالین میں لپٹا ہوا لاشا, یا کوئی پل بغداد سننا چاہتا ہے, یا کوئی پھر وہاں لوہار کا آ کے زیور اتارنا, نہ میں صرف شہادت کے 1 سے 2 جملے پڑھوں گا, وہ ہماری سجدہ گاہ آ جائے گی. اسے دیکھ کر یہ فکرہ نہ بھولنا, ان جلال اللہ فیہ ولم یکن, وہ مالک جلال الہی جس کے کاظم ہونے کا زمانے نے غلط فائدہ اٹھایا, اسے 22 یا 23 رجب کو اس حال میں زہر ملا. میرے مولا کو صرف تڑپنے کے لیے اتنی جگہ ملی تھی کہ میرے مولا اس طرف آتے تو ادھر کی سلاخیں پسلیوں میں, اس طرف آتے تو ادھر کی سلاخیں پسلیوں میں. انہوں نے 25 رجب کی صبح کام کیا کیا, انہوں نے ایک نرم قالین منگوا کر میرے مولا کو اسی قالین میں لپیٹنا شروع کیا, اور اوپر سے 70 لاٹھی برداروں نے امام کے بدن اطہر پر اتنا ظلم کیا, کہتے تھے نشان بھی نہ آئے اور اسے چوٹ بھی گہری لگنی چاہیے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. عزادارو ایک منزل اور بلند کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے موسیٰ کاظم یہ لکھ کر دو گے تم کہ ہم نے تمہیں نہیں مارا, تم اپنی آئی سے دنیا چھوڑ رہے ہو. انہوں نے میرے سرکار ایک تحریر تیار کی اور کہنے لگے موسیٰ کاظم اپنی انگوٹھی سے اس تحریر پر مہر لگا دے. رو کے میرے مولا فرماتے حیا کرو, میری انگوٹھی پر محمد
محمد اور علی کا نام لکھا ہے، میں اس جھوٹی تحریر پر توحید منوانے والے سچوں کے نام کی مہر نہیں لگا سکتا۔ تو کہا پھر ہم 40 جھوٹے گواہ بلائیں گے، ہم ان سے گواہی دلوائیں گے کہ 19 بیٹوں کے باپ کا جنازہ مزدور اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس نے زندان میں خودکشی کر لی ہے۔ میرے امام نے ایک دفعہ مدینے کو رخ کیا، بیٹیوں کو آخری سلام کیا۔ ہارون کہتا ہے سندھی یہ ایسے نہیں مانے گا، ظلم کا سامان لیا۔ سندھی دروازے میں لگنے والی لوہے کی ایک ہاتھ لمبی میخ لایا۔ ایک دفعہ جلودی ملعون نے میرے امام کے دماغ والے حصے پر لوہے کی میخ رکھی، اوپر سے ہتھوڑے کا وار کیا۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی رو کے کہتی تھی کوئی میرے بچے کو بچاؤ، کوئی میرے موسیٰ کاظم کو بچاؤ۔ عزادارو میرے مولا کا لہو میں تر بدن اطہر مزدوروں نے لکڑی کے ایک تختے پہ رکھا، وہ جس کا جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ آج بی بی فاطمہ زہرا کو اس غریب امام کا پرسہ دینا جو بابا کی ولایت منوانے کے لیے بغداد کے زندانوں میں یا سکینہ کہتے ہوئے